ایک ایسی تختی جس میں اس کائنات کے تمام راز لکھے ہوئے ہیں۔ کون کب مرے گا، کس کو کتنا رزق دیا جائے گا اور کس کی زندگی میں کون کون سے حالات درپیش ہوں گے، کس کو کس طرح کی موت آئے گی اور کون کس حال میں مرے گا اور کس کا حشر کیسا ہوگا۔ الغرض تمام زمین و آسمان اور اس پراسرار کا دنیا و کائنات کے تمام راز اس تختی پر تحریر ہیں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ لوح محفوظ کیا ہے اور یہ کہاں پر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ کو کس طرح پیدا کیا، اس کی شکل و صورت کیسی ہے اور اس کو کس چیز سے بنایا گیا، اور لوح محفوظ میں اس کائنات کے کون کون سے راز تحریر ہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کام کو کیسے سر انجام دیا جاتا ہے، اور لوح محفوظ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے، اور کیا لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تقدیریں بدلی جا سکتی ہیں۔ ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستوں، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں پر، لوح محفوظ پر، عرش و کرسی اور قیامت کے قائم ہونے پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ دوستوں، لوح ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے تختی، اور محفوظ اسے کہتے ہیں جس کی حفاظت کی جائے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو تخلیق کرنے سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ کو تخلیق فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قلم اور لوح محفوظ کو تخلیق فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ لکھ، تو قلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رب العالمین کیا لکھوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کے سارے معاملات کو لکھ دے۔ تو قلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق لوح محفوظ پر تمام تر معاملات کو لکھ دیا۔ لوح محفوظ وہ تختی ہے جس میں تمام انسانوں کی تقدیریں لکھی ہوئی ہیں۔ اس کائنات کی تخلیق سے لے کر اس کائنات کے فنا ہونے تک ہر چیز اس میں لکھی ہوئی ہے، لہٰذا آج تک جو کچھ اس کائنات میں ہوا ہے اور قیامت تک جو کچھ بھی ہوگا وہ تمام کا تمام اس لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور لوح محفوظ تمام مخلوقات کی پہنچ سے بالا تر ہے، اور کوئی بھی انسان یا شیطان اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھ دیا ہے اور آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور قرآن پاک کے بہت سارے مقامات پر بھی لوح محفوظ کا ذکر ملتا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بروج میں ارشاد فرماتا ہے، بلکہ یہ قرآن ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک بھی لوح محفوظ کی تختی پر لکھا ہوا ہے، اور ہمارے پاس جو قرآن پاک موجود ہے یہ وہی قرآن پاک ہے جو لوح محفوظ میں تحریر کیا ہوا ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے ہر چیز لوح محفوظ میں شمار کر رکھی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو اس جہاں میں واقع ہونے سے پہلے ہی لکھ دیا تھا۔ دوستوں، لوح محفوظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفید موتیوں سے بنایا ہے، اور اس کے صفحے سرخ یاقوت کے ہیں، اور اس کی تحریریں نور سے لکھی ہوئی ہیں، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ کو سفید موتیوں سے پیدا کیا، اور اس کے صفحات سرخ یاقوت کے ہیں، اور اس کا قلم نور کا ہے، اور اس کی لکھائی بھی نور کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر روز لوح محفوظ کی طرف 360 مرتبہ نظر فرماتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو پیدا کرتا ہے، کسی کو رزق دیتا ہے، کسی کو زندگی دیتا ہے اور کسی کو موت، کسی کو عزت سے نوازتا ہے اور کسی کو ذلت میں ڈال دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ لوح محفوظ کی لمبائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اور اس کی چوڑائی مشرق اور مغرب کے برابر ہے۔ لوح محفوظ عرش کے دائیں جانب ہے اور عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، اور اس کی اصل ایک فرشتے کی گود میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ پر بطور ٹائٹل یہ الفاظ
لکھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس کا دین اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ لہٰذا جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا، اس کے وعدوں کو سچا جانے گا اور اس کے رسولوں کی اتباع کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ پر اپنے مقرب فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی ہے، جیسا کہ ابو سنان رحمۃ اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب لوح محفوظ ہے جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شے کا ارادہ فرماتا ہے، لوح محفوظ میں لکھ دیتا ہے، تو یہ لوح محفوظ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ماتھے کو ٹکراتی ہے، جبکہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہیں اور اپنی نظروں کو نہیں اٹھاتے۔ جب لوح محفوظ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ماتھے سے آ کر ٹکراتی ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اس پر نظر کرتے ہیں۔ اگر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آسمان والوں کے لیے ہوتا ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی حکم زمین والوں کے متعلق ہوتا ہے تو اسرافیل علیہ السلام اس حکم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے روز قیامت جس چیز کا حساب ہوگا وہ لوح محفوظ ہوگی۔ جب روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ لوح محفوظ کو اپنے پاس بلائے گا تو اس کے سب جوڑ کانپ رہے ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوح محفوظ سے فرمائے گا کہ کیا تو نے میرے حکم پہنچا دیے تھے؟ تو لوح محفوظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گی، جی ہاں یا رب العالمین۔ تو کہا جائے گا کہ تیرے حق میں کون گواہی دے گا؟ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گی کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ تو اس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بلایا جائے گا۔ اس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بھی جوڑ کانپ رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام سے فرمائے گا کہ تجھے لوح محفوظ نے میرے تمام احکام پہنچا دیے تھے؟ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، جی ہاں یا رب العالمین۔ اس وقت لوح محفوظ کہے گی، سب تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے بڑے عذاب سے نجات عطا فرمائی، اور پھر اسی طرح حساب و کتاب کا سلسلہ ہوتا رہے گا۔ دوستوں، اب بات کرتے ہیں کہ کیا لوح محفوظ سے تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے؟ کیا واقعی تقدیریں دعاؤں سے بدل جاتی ہیں؟ اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ تقدیر 3 قسم کی ہوتی ہے۔ پہلی تقدیر وہ ہوتی ہے جو عام انسانوں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے۔ دوسری تقدیر وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں یا انبیاء کرام کی دعاؤں کی وجہ سے بدل دیتا ہے۔ ان 2 قسموں کے اندر تو تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے، لیکن تقدیر کی تیسری قسم وہ تقدیر ہے جو لوح محفوظ پر تحریر ہے۔ اس تقدیر کو بدلا نہیں جا سکتا، حتیٰ کہ لوح محفوظ پر لکھی تقدیر کو بدلنے کے لیے کوئی نبی بھی دعا کرنا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روک دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوح محفوظ پر جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیر کو کسی طرح بدلا نہیں جا سکتا۔ البتہ کچھ تقدیریں ایسی ہوتی ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیفوں کی شکل میں فرشتوں کو عطا فرماتا ہے۔ وہ تقدیریں اللہ کے نیک بندوں، اولیاء کرام اور انبیاء کرام کی دعاؤں سے تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔